السلام علیکم، میں ہوں عامر ہزاروی۔ آج ہمارے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سید ممتاز شاہ، جو ہمارے ٹیچر ہیں، ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے بھی ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان کو برادر اسلامی ملک کہا جاتا تھا۔ ہماری ریاست نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، لوگوں نے افغانستان کی جو آج حکومت ہے اس کا بڑا ساتھ دیا۔ ماضی میں یہ لوگ ہمارے ہیرو رہے ہیں، تو آج کیا وجہ ہوئی کہ ہمارے جو ہیرو ہیں وہ دہشت گرد بن گئے اور ان کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی؟ شاہ صاحب بہت شکریہ، سنائیں جی آپ کیسے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کا شکر۔ آج کل آپ وقت نہیں دے رہے جی، کہاں غائب ہیں؟ نہیں، جب آپ وقت لیتے ہیں میں دے دیتا ہوں، آپ لے نہیں رہے۔ شاہ صاحب آپ سرپرستی بھی تو کریں گے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ اس وقت افغان جو حکومت ہے جی، ماضی میں یہ لوگ ہمارے ہیرو رہے، ہماری عورتوں نے اپنی سونے کی بالیاں بھی دیں، یہاں سے لوگ افغانستان جا کے شہید ہوئے اور جہاد کا نام دیا گیا، آزادی کے نام پہ یہاں تحریکیں موجود تھیں۔ تو ہماری اسٹیٹ کا خیال بھی تھا کہ ادھر والے جو طالب ہیں وہ اور ہیں، ادھر والے جو ہیں وہ جی اور ہیں، وہ پاکستان کے حق میں ہیں۔ تو کیا مسئلہ پیش آیا کہ وہ جو اچانک جو ہمارے ہیرو تھے، جو سارے ہمارے ساتھ جی برادر اسلامی ملک والے، جہاں سے غزوہ ہند ہونا تھا، امام مہدی نے نکلنا تھا، خراسان کے جھنڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، تو اچانک وہ دشمن بن گئی جی؟ جی دیکھیں، آپ کے سوال میں بہت سارے جواب جی اس کے اندر ہیں۔ جی، آپ نے کہا کہ ادھر والے طالبان اور ادھر والے، یہی بات کی آپ نے، تو یہ تو کبھی بھی الگ تھے ہی نہیں۔ یہ تو اگر ہم نے خود سوچا تھا تو ہماری سوچ کا قصور ہے، غلطی سائڈ ہی ہے۔ ہاں، تو ان کا قصور نہیں ہے۔ یہ لوگ اکٹھے لڑے، مطلب وہاں پہ پہلے ایک مرحلہ وہ تھا جب یہ کہانی تو بہت پیچھے سے چل رہی ہے، ظاہر 40-45 سال پرانا معاملہ ہے، اس سے بھی شاید پرانا ہے، لیکن جب سوویت یونین کی وہاں پہ مداخلت کہیں یا وہاں کا انقلاب کہیں، ظاہر ہے ہر مکتبہ فکر یا ہر پارٹی کا آدمی اس کو اپنا نام دیتا ہے، لیکن جو شورش شروع ہوئی اس کے بعد ایک جنگ چلی اور بہت وقت مجاہدین کے نام سے لوگ شامل رہے۔ وہ یہ لوگ نہیں تھے، ہاں ظاہر ہے وہ پھر ان کے خلاف یہ اٹھے تھے، وہ اور لوگ مدارس کے بہرحال تھے، وہ مذہبی گروہ تھے، مذہب کے نام پہ وہ لڑائی لڑی گئی، تو مذہب سے وابستہ مختلف عقائد اور فکروں والے لوگ تھے۔ بنیاد ایک ہی تھی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہاں پہ ایک بیرونی طاقت کا قبضہ ہو گیا، یہ قبضہ چھڑانے کے لیے یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دینا ہم جذباتی طور پہ اس کے ساتھ ایک مسئلہ کہاں تھے، تو وہ چلا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ ایک نئی قوت آئی سامنے جس کو طالبان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی اس وقت جو اس جنگ میں مجاہدین کا ساتھ دینے والی جو طاقت تھی، پھر وہی طاقت اس کے ساتھ لڑائی میں آ گئی، تو ظاہر ایک مخمصہ تو پیدا ہو گیا کہ ہم اس وقت لڑائی کی نوعیت اور تھی، دوبارہ یہ جو سلسلہ تھا اس کی اور تھی۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو بطور ریاست بھی اور عام طور پہ لوگ، عام جو شہری ہے وہ بھی شاید یہ سمجھتا تھا کہ یہ چونکہ ہم مذہب، ہم مسلک مذہبی لوگ ہیں اور بہت عرصہ یہیں مدرسوں میں پڑھے ہیں، یہیں پہ ان کی فیملیز بھی یہاں رہی ہیں، اکثر پیدا یہاں ہوئے ہیں، بڑے یہاں ہوئے ہیں، تو ایک پاکستان کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ تو نہ ٹوٹنے والا ہے، اور اگر ان لوگوں کی وہاں پہ حکمرانی ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، تو ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے پاکستان کی اپنی حکومت ہے وہاں پہ۔ تو یہ ایک رومانس تھا ہمارا ان کے ساتھ، تو اصل مسئلہ اس رومانس کا ٹوٹنا ہے، ٹوٹا۔ تو وہ میں نے کہا، آپ نے خود اس میں بات کی کہ طالبان میں وہ بھی تھے جو افغانی تھے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے پاکستانی بھی تھے، جن کو ہم آج کل TTP کہہ رہے ہیں۔
تو یہ لوگ کیا کرنے گئے تھے؟ افغانستان میں مسئلہ کیا تھا؟ وہاں کوئی غیر سر مسلم یہاں تو حکمران نہیں تھے نا؟ جیش محمد ہے، حرکت المجاہدین ٹھیک ہے، یہ تو کسی اور حوالے سے، ہم صرف افغانستان کے اندر جو سرکردہ لوگ تھے جنہوں نے افغانستان کی مختلف حکومتوں کے خلاف حصہ لیا، یا جس کو انہوں نے جہاد کا نام دیا. اب ہم کہتے ہیں کہ اشرف غنی بھی مسلمان تھا، اس سے پہلے حامد کرزئی بھی مسلمان، لیکن طالبان نے ان اب تو نجیب بھی ہے کیا نہیں. ابھی یہ موجودہ کی بات کر رہے ہیں، یہ موجودہ دور میں. میں نے کہا ہم نجیب کو بھی کہتے ہیں. یہ ابھی جو جھگڑا شروع ہوا تو اس وقت کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت ہٹا کے یہ آئے، اور وہاں پہ بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں نے عام طور پہ اس کا خیر مقدم کیا، ہر سطح پہ خیر مقدم کیا گیا، سیاسی طور پہ، لیڈروں کے طور ہر سطح پہ. اور ایک گمان تھا، خوشگمانی تھی کہ شاید یہ لوگ، لیکن اب یہاں پیچیدگی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے ایک حکومت کے خلاف اس بنیاد پہ جدوجہد کی کہ وہ نظام جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے اور ہم وہاں اسلامی نظام نافذ کریں گے، اس میں ایک بڑی تعداد پاکستانی گروہوں کی بھی رہی جو ان کے ساتھ معاونت کر کے وہاں گئے. تو اب اسلام تو صرف افغانستان میں تو نہیں رہے گا، اس نے تو پھر پاکستان میں بھی آنا ہے. تو اب ہم یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ آنا چاہے تو یعنی مسئلہ ابھی یعنی وہ نظام جو افغانستان میں ہے وہ پاکستان میں بھی آنا چاہیے، مطلب ان گروہوں کا یہ خیال اور اس دوران اور اس کی وجہ یہ ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ تھی کہ یہ بنیادی وجہ موجود تھی. اب اس وجہ سے وہ گروپ جو یہاں پہ موجود تھا، تو دیکھیں جب ایک خطے میں ایسا گروہ موجود ہو جس کے پاس لڑائی کا بڑا تجربہ بھی ہے، گوریلا وار لڑی ہے، 60-70 ہزار یا لاکھ سے اوپر جو لوگ ہیں ایسے جن کا تعلق پاکستانی خطے سے، انہوں نے وہاں پہ حصہ لیا بہت بڑا. اور اب اگر وہ لوگ ریاست پاکستان میں آ کے یہ کہیں یا یہ کوشش کریں کہ جیسے وہاں پہ نظام آیا یہاں پہ بھی آ جائے، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں کے حالات اور تھے، پاکستان کے اور ہیں، وہ خطہ اور تھا، یہ اور ہے، ساری چیزیں تبدیل شدہ ہیں. لیکن اس وقت بین الاقوامی ہمارے بہت سارے پڑوسی ہیں، بہت سارے عوامل ہیں جن کو اس صورتحال میں ایک ایسا منظم گروہ اگر مل جاتا ہے. اب حقائق کیا ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے، جس میں حقیقت نظر آتی ہے کہ اگر ایسا گروہ موجود ہے جو ہماری ریاست کے خلاف برسر پیکار ہونے کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہے، تو جو ممالک، جو ادارے، جو قوتیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، ان کو استعمال کریں تو وہ بڑی آسانی سے ان کے ساتھ ہو جائیں گی، جیسے افغانستان میں جو طالبان یہاں سے شاہ صاحب یہ دیکھیں، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ بھائی یہ ایک نظریہ تھا طالبان کا بھی تھا، ادھر بھی انہوں نے اشرف غنی کے خلاف بھی جدوجہد کی، اپنا حامد کرزئی کے خلاف بھی کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ امریکی اتحادی ہیں، ان کے خلاف لڑنا جائز ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ روس جس نے افغانستان پہ حملہ کیا اس کے ساتھ تو صلح کر لی، لیکن امریکہ جس نے روس نے حملہ نہیں کیا تھا، وہ بلایا تھا، ٹھیک ہے، سوویت یونین نے کیا، ٹھیک ہے، وہ تو ایگریمنٹ تھا، یہ بات ہے، ٹھیک ہے. نہیں، روس کا وجود ہی اس وقت نہیں تھا، یہ روس ہے یہ موجود نہیں تھا، سوویت یونین نے کیا تھا، وہ ختم ہو گیا، اب یہ نیا ملک ہے. اچھا، امریکہ کے ساتھ صلح کر لی، دوحہ میں انہوں نے بیٹھ کے مذاکرات کیے، قطر نے اپنے ایئر بیس دی ہوئی تھی امریکہ کو، وہاں سے بھی حملے ہوتے تھے. ترکی جو اسلامی ملک ہے وہ نیٹو کا سربراہ تھا، نیٹو کا اتحادی تھا، اس نے افغانستان میں قیادت کی. اچھا، باقی جتنے ممالک ہیں، بھارت جو شمالی اتحاد کے ساتھ تھا، اشرف غنی کے ساتھ تھا، پھر حامد کرزئی ابھی بھی افغانستان میں موجود ہے. اشرف غنی کی جو فورس تھی یا حامد کرزئی کی جو فورس تھی وہ بھی ابھی بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں. انہوں نے سب سے صلح کر لی. وہ جو امریکہ کے اتحادی تھے، اپنے فوجی بھی، اپنے حکمران بھی، اپنے جرنیل بھی، سب سے صلح ہے. تو پاکستان سے صلح کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں یعنی ایسا کیا کیا ہے پاکستان؟ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ پاکستان کا موقف کیا ہے اور ان کا کیا ہے. پاکستان کیا چاہتا ہے ان سے؟
پاکستان کا خیال یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی منظم گروہ پاکستان میں آ کے وہی جدوجہد کرنا چاہتا ہے جو اس گروہ نے پاکستان میں بیٹھ کے افغانستان میں کی تھی، تو اس کو روکا جائے وہاں پہ، اور وہ طالبان کی موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں۔ مطلب یہ پاکستان یہ چاہتا ہے یہ ہے، اور حقیقت ہے کہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہ لوگ اس کے دعوے دار بھی ہیں کہ ہم نے کی ہے، وہ انکار تو نہیں کرتے کہ ہم نے نہیں کیا۔ وہ لوگ ظاہر ہے وہ اسی طرح وہاں رہ رہے ہیں جیسے یہ سارے لوگ اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت میں یہاں سے رہ کے کارروائی کرتے تھے، اب یہ وہاں سے رہ کے یہاں کر رہے ہیں۔ تو اب پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ ہمارے خلاف یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، اس کو وہاں پہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں، کارروائی اب پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، 400-300 کلومیٹر اندر جا کے ہو رہی ہے، تو آپ روکیں، ہم کیسے روکیں انہیں؟ اب یہاں پہ ظاہر ایک تنازع اور جھگڑا شروع ہو گیا کہ اگر یہاں پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے وہاں سے ہو رہی ہے، تو یہاں سے ہم لوگ ان کے ٹھکانوں پہ وہاں جا کے حملہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت جو بین الاقوامی قوانین کی وہ شکلیں منہدم ہو گئی ہیں، جس میں کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرنا اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اب ایک روایت جو امریکہ نے ڈالی تھی وہ یہ ہے کہ آپ دشمن جہاں آپ وہاں یہ ایسی کارروائی کرتے ہیں جو ان کے ملک کے اندر ہوتی ہے، تو اس بات پہ تو ظاہر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ بھی آپ نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا، تو سرحد کراس کر کے حملہ کر دیا، تو جھگڑا ہو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے، ہماری استطاعت بھی نہیں ہے، مطلب ہماری یہ سکت بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو روک سکیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہاں کوئی گروہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو سارے وہیں رہتے ہیں، وہیں کارروائیاں کرتے ہیں، یہ ویسے ہی ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ ایک جو بظاہر آفیشیل ان کا سرکاری موقف ہے، لیکن غیر سرکاری موقف نہیں، حقیقت بھی، اور اس کو جو غیر سرکاری سطح وہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی پاکستان میں رہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی تھے، اور یہ لوگ پاکستان سے جب ہم ادھر آئے تو ہمارے ساتھ آ گئے، ہم ان کو کیسے نکالیں؟ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات، ہماری سکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ہماری تو اتنی مضبوط حکومت نہیں ہے، تو ہم اتنے بڑے ایک گروہ کے ساتھ جنگ شروع کر دیں پاکستان کی خاطر، ہم اپنی حکومت، اپنے ملک کو۔ صاحب یہ تو خیر ان کی یہ تو بات ہے، دیکھیں جب ٹی ٹی پی نے بھی امیر جو ہے وہ ہیبت اللہ ہے، پاکستان والوں کا بھی افغانستان والوں کا بھی، امیر کی اطاعت لازم ہے، یعنی مذہبی طور پہ۔ اب جب وہ آپ کے ماننے والے ہیں، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، اب سادہ سی بات ہے، جو مذہبی بیک گراؤنڈ سے واقف بندہ ہے وہ جانتا ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، تو اگر وہ ایک آرڈر کر دیں، بتا دیں کہ بھئی یہ جہاد نہیں ہے، اس کے لیے تو پہلے انہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ لوگ اس امیر کی اطاعت نہیں، وہ تو ان کا اعلان ہے، یعنی وہ تو جب یہ تو ان کا تو اپنا امیر ہے، نہیں، پاکستان کی حد تک تو وہ نور ولی ہے، لیکن جب جو مرکزی امیر ہے، تو مسئلہ پاکستان کے اندر ہے نا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں، جو مسئلہ آپ کے ملک میں آپ اسے حل کریں، یہ میں ان کا موقف بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ حقیقت اصل جو بات ہے کہ اس بات کو پاکستان بھی تسلیم کرتا ہے، اور سارے جو لوگ اس صورتحال سے واقف ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ سکت کا معاملہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات کہ وہ مثال دے کے کہتے ہیں کہ بھئی جیسے وہاں سے طالبان موجود تھے جب یہاں تھے، اور وہاں اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی، اور امریکہ سمیت سارے ملک یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اس گروہ کو یہاں سے نکالے، اس لیے کہ یہ وہاں سے آ کے افغانستان پہ
کارروائیاں کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے, ان کو سرپرستی کی جا رہی ہے, اور پاکستان انکار کرتا تھا. وہ حقانی نیٹ ورک ہم نہیں کرتے, یہ تو ادھر کا مسئلہ ہے, ادھر کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. اب یہی موقف بہو وہی موقف افغان حکومت اپنا رہی حل کیا ہے, سیم موقف. اب پاکستان جو چاہتا ہے, جو اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان سے لڑائی نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ ان کی مدد نہیں کریں جو کی جا رہی ہے. جو اصل پاکستان کو تکلیف ہے یا عام لوگوں کو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مدد کی جا رہی ہے. مطلب ان کو اگر اسلحہ ملتا ہے, ان کو راداری ملتی ہے, ان کو رہنے کے لیے گھر ملتے ہیں, ان کو سارا بندوبست ملتا ہے اور ساری سپورٹ ملتی ہے, اور اس کے بعد وہ پاکستان میں سکون سے آ کے کارروائی کر کے واپس جا سکتے ہیں. تو اس بات پہ تو کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت ہو, کم از کم ان سے لڑنے کا کوئی نہیں کہہ رہا, لیکن انہیں روک تو سکتی ہے. یہ بات ہے. تو ظاہر ہے یہ جنگ تبھی ہوتی ہے کہ جب کوئی حل نظر نہیں آتا تو پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ابھی تو جنگ شروع ہوئی, وقفہ ہوا, پھر ابھی 26 تاریخ کو دوبارہ ہم اس پوزیشن پہ پہنچ گئے کہ ہمارے پاس جو گفتگو کا روایتی کوئی طریقہ نہیں بچا. ہمیں ایک تیسرے ملک میں جا کے بات کرنی پڑی. پاکستان کے مطابق سارے یہ بات نہیں ہے کہ رابطہ نہیں کیا, لوگ کہتے ہیں تو مذاکرات کے جو بھی روایتی چینل تھے, علماء کے ذریعے سے, صحافیوں کے ذریعے سے, سفارتکاروں کے ذریعے سے, فوجی سربراہ کی حیثیت, یہ سارے پروسیس ہو گئے. تو یہاں مسئلہ حل نہیں ہوا. تو مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کو جب طاقت کا استعمال کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا جس میں اس کی جو جنگ بندی کی بنیاد ہے اسی کو متنازع بنا دیا گیا کہ ہمارے خیال میں انہوں نے جنگ بندی کے لیے درخواست کی, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کی ہے. تو یہ اس صورتحال میں اب یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے, کیا معاہدہ ہوا ہے اس کی تو تفصیلات آ جائیں گی, اور وہ عملی طور پہ جب اس پہ عمل درآمد ہوگا تب پتہ چلے گا. پاکستان کا مسئلہ سیدھا سا ہے کہ کوئی بھی غیر ریاستی گروہ دہشت گردی اور طاقت کے زور پہ پاکستان کے کسی خطے میں اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی اور دینی بھی نہیں چاہیے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرے, چاہے وہ دہشت گردی میں وہ یا کوئی قابض گروہ آ جائے, کوئی بھی ہو. تو یہ تو اس پہ تو کوئی اختلاف کسی کو بھی نہیں ہے. پوری پاکستانی قوم میں سے میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس بات کو ڈینائی کرے گا. ماضی میں کیا ہوا, کس نے کیا غلطی کی, یہ ایک بحث ہے. یہ جتنی لمبی کھینچی جائے ہو جائے گی, لیکن حقیقت میں یہ والی صورتحال کسی کو قابل قبول نہیں ہے کہ کیونکہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اس خطے کا مزاج جہاں پہ کبھی جمہوریت کسی نے نہیں دیکھی, وہاں پہ ہمیشہ گن پاور سے یا بزور بازوئی حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہی ہیں. جو گروہ طاقتور ہوا اس کی حکومت آ گئی اور ایک وقت تک وہ چلتی رہی. بیسیکلی بنیادی طور پہ سارے ان کی وہ حکومتیں کرنے والے یہ جو لوگ بیٹھے تو یہ ظاہر ہے ان کا حکومت کرنے کا کوئی تجربہ نہیں, لڑنے کا تجربہ. تو وہ سارے جنگجو لوگ ہیں, انہوں نے جنگ کو ہی وہ حکومت سمجھتے ہیں. تو باقی گورننس سے ان کو اتنا سروکار نہیں ہے, ڈپلومیسی سے سروکار نہیں ہے. ہمارے حل کیا نہیں کر سکتے شاہ صاحب؟ دیکھیں حل تو اب اس کا ظاہر طاقت کا جب استعمال کیا گیا ہے تو افغانی جو بھی حکومت پہ جو بھی لوگ ہیں, دیکھیں ایک مختلف تھیوریز آ رہی ہیں کہ اگر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اب پاکستان بھی پہلے تو تسلیم کیا ہی نہیں تھا, لیکن بہرحال اس کو حکومت کہتے تھے, اب رجیم کہہ رہے ہیں کہ قابض ٹولہ ہے. تو یہ قابض ٹولہ ظاہر ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, ایک
وہاں پہ قائم تھا، ایک حکومت تھی جس کو یہ بزور بازو انہوں نے اسی طرح کی کارروائیوں سے اس حکومت میں اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا اور قابض ہو گئے اور چل پڑا سلسلہ۔ تو اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو ظاہر ہے یہ حملے کرنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ پھر وہ حکومت کرنے کے قابل نہ رہے اور ان کو کوئی اور آ جائے، کوئی اور حکومت آ جائے جو اس ساری صورتحال میں اس کو سمجھ سکے اور اس یہ مطلب ایک تھیوری ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسے ہوگا۔ اب عملی طور پہ یہ کتنا ممکن ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ اس وقت تک جب جگمندی ہوئی تو اس کی شرائط کیا ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ اگر فرض کریں یہ پاکستان کے اندر دراندازی وقتی طور پہ رک بھی جاتی ہے تو اس کا جو وقفہ کتنا ہوگا یہ دیکھا جائے گا کہ کتنا وقفہ ہوگا، اور اگر دوبارہ شروع ہوگی تو پاکستان کے پاس کیا ممکن وہ آپشنز رہتی ہیں۔ اس میں انڈیا بھی کنیکشن بھی آ گیا، اس میں باقی پیچیدگیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، تو اس میں اب آئندہ دیکھنے کی، لیکن اتنی آسان نہیں ہے، بہت پیچیدہ صورتحال ہے وہاں کی حکومت کے لیے بھی اور یہاں کے لیے، ان کے لیے بھی پیچیدہ ہے۔ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ صرف افغان طالبان ہی، پاکستانی ٹی ٹی پی ہی نہیں ہے وہاں پہ اور گروہ بھی موجود ہیں جو کہ داعش بھی موجود ہے اور بھی موجود ہیں، اور ان کو یہ خطرہ بھی ہے کہ اگر ہم نے ان کو چھیڑا تو یہ باقی سارے مل کے ہمیں ہی اڑا دیں گے۔ تو یہ صورتحال تو ظاہر ہے اتنی آسان نہیں ہے کہ نہ ان کے پاس وقتی طور پہ شاید کچھ حل نکال لیا ہو، یعنی وقتی جو جنگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ تھی شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ تو شاہ صاحب نے باتوں باتوں میں آخری جو بات حل بتایا وہ یہی ہے کہ ایک آئینی حکومت ہونی چاہیے جو افغانستان کی نمائندہ حکومت ہو۔ تو سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بہت شکریہ۔